شامل کرتے ہیں لاہور سے وزیر داخلہ شیخ رشید۔ I was the only man. میں نے پہلے کوشش کی، ڈاکٹر نے پرچی دی دوائیوں کی، میں باہر گیا، اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، شامی صاحب کو پتا اس وقت حالات ایسے ہی تھے آپ کے میرے دونوں کے۔ میں ایک لفظ میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں آج جس جگہ کھڑا ہوں اس کی بنیاد میں چودھری ظہور لائی اور شجاعت کی والد شہزادہ بیگم کا آج اس ملک میں کوئی نوجوان محنت کش ڈیووٹڈ حسن نثار صاحب، میں آپ کا کالم پڑھ کے بھی بعض کا پروگرام کرتا ہوں، نذیر ناجی صاحب سے میرے 100 اختلاف ہوں، میں ناجی صاحب کو پڑھتا ہوں، میں آپ کو خدا گواہ بنا کے کہتا ہوں بعض کا میرا دل گھبراتا ہے کہ سارے سیاستدان 65 سال کی عمر سے بڑے ہو رہے ہیں اور اس ملک میں کوئی اسٹوڈنٹ لیڈر نہیں ہے۔ سم ٹائم I feel sorry کہ یہ 34 سالہ کینیڈین پرائم منسٹر سکھوں کے جاتا ہے، ادھر جاتا ہے۔ بہرحال میں چوہدری صاحب پہ آنا چاہتا ہوں۔ میں حالانکہ چوہدری ظہور لائی مرحوم کو اپنی اولاد سے اتنی توقع نہیں تھی جتنی کامیاب زندگی انہوں نے گزاری ہے، وہ وجاہت سے زیادہ توقع رکھتے تھے، اور چودھری شجاعت اور پرویز کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے اپنی روایات نہیں چھوڑی، اور بڑے لوگ یہاں حامد میر صاحب کو عادت ہی پڑ گئی ہے فوج کو کہہ کہ جناب علی، پیار کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ نہ شام کو پروگرام کرتے ہیں آپ، کیونکہ میں نے آپ کے پروگرام پہ آنا نہیں تو میں ڈیفنس نہیں کر سکتا اپنا، کیونکہ یہ وہ واحد شخصیت ہیں کہ یہ اور متین صاحب آئے تو جو میرے خلاف فیصلہ جج نے دینا تھا نا، ان کو پتا تھا، انہوں نے کہا شیخ صاحب پرسوں تانوں 7 سال قید ہو رہی ہے، اور میں نے سارے ایم این ایز کو خط لکھا کہ حامد میر اور متین صاحب عامر متین صاحب میرے پاس آئے ہیں، صبح مجھے ایک آوارہ کلاشن کوف میں 7 سال قید ہونی ہے، تو آپ سارے تشریف لائیں۔ آپ خدا پہ یقین کریں، جب میں نے مڑ کے دیکھا اس عدالت میں کوئی ایم این اے موجود نہیں تھا، کوئی ایم این اے موجود نہیں تھا۔ ہم سارے ویسے ہی باتیں کرتے ہیں۔ چوہدری شجاعت صاحب سے میں نے بڑی ضد کی، آج میں 5 منٹ زیادہ بولنے لگا ہوں، اور شام کو میں بول لیتا ہوں اس لیے ضرورت نہیں ہے۔ ایک پرائم منسٹر کا ڈسیزن ہو رہا تھا، چوہدری شجاعت صاحب کو میں نے کہا یار کون آ رہا ہے بھائی جی؟ کہنا مینوں تو نہیں پتا۔ میں نے کہا اچھا دیکھی جائے گی۔ میں نے کان لگایا کون ہوگا پرائم منسٹر، تو مجھے سرتاج عزیز فون کرتے دکھائی دیے۔ انہوں نے کہا آپ کی کمر کا سائز تو میرے جیسا ہی ہے نا جو میرا سائز تھا کمر کا، وہ ایچکن بنوانی ہے آپ کی۔ میں کہا یہ لڑکیوں کی سائز کی کس کی کمر ہے؟ میں ساری طرف دیکھتا رہا، غور میں پڑ گیا کہ یہ چھوٹی کمر کا کون سا پرائم منسٹر۔ میں نے کہا کوئی لیڈیز تو نہیں ہے؟ میں نے جنرل مجید ملک کو کہا کوئی لیڈی پرائم منسٹر تو نہیں آ رہی؟ انہوں نے کہا نہیں معین قریشی آ رہا ہے، اور وہ بیروت کے ہوٹل میں بیٹھا کافی پی رہا تھا نظامی صاحب، وہ لیگون کے اوپر بیٹھا اور ڈاکٹر صاحب کافی پی رہا تھا، اور اسے ہم کہہ رہے ہیں جناب ہم آپ کا حاضر ہیں، اور اس کا آخری واقعہ سنا کے میں جاؤں گا۔ ایک چوہدری صاحب میرے ڈی ایس پی تھے، وہ تابع دار ویسے تو پولیس والے نہیں ہوتے، اس نے مجھے کہا شیخ صاحب پھنس گیا۔ میں کیا ہوا ہے؟ اس کے معین قریشی نے اپنے پیو دی قبر تے جانا ہے، اس دی قبر نہیں مل رہی میانی صاحب۔ سو میں کہا یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے، کسی قبر کو رات بناؤ قالین۔ اس نے میں کہا خورشید قصوری کو دی ڈیٹ آف ڈیتھ پتہ ہوئے گی اس کو۔ اس نے کہا جی ڈیٹ تے میں پتہ کر لی۔ میں کہا کسی قبر تے لا دے۔ اس نے کسی قبر پہ کتبہ شتبہ لگا کے سارے آپ ٹی وی والوں نے دکھا دیا اپنے والد مرحوم کی قبر پہ وہ دعا کر رہے۔ سو پاکستان کی کیا بات کرتے ہیں، یہ شوکت عزیز ٹائپ کی سیاست ہے۔ ہم سارے اقتدار کے بھوکے لوگ ہیں، آج اس ملک میں کوئی چودھری ظہور لائی نہیں۔ کیا باتیں کرتے ہیں آپ سارے لوگ؟ ہمارے پیچھے انور بارٹ لا تھا، ہمارے پیچھے اعجاز بٹالوی تھا، جیل جاتے تھے، ضمانت دینے کے لیے تیار تھے۔ ایوب خان کی گولی کسی نے چلائی، بیچارہ غریب شیخ رشید پھنس گیا۔ وہ کڑیاں والا کیس میں ٹھیک ہے کہ میں نے پستول نکالا ضرور تھا جان بچانے کے لیے، حضور ہاں مرواؤ نا دوبارہ، اور دہشت گردی دیا ڈالتا ہے جی، ہے جی۔ اور دلچسپ لطیفہ یہ ہے کہ یہ پرویز لائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے وی آئی پی تھے، ان سب کی ضمانتیں ہوں گی۔ میرے خلاف شہادتی بیان ہو گیا، بیان نزاع، وہ مر گیا بندہ بیان دے کے کہ اسی نے ماری جی گولی۔ اب میں چودھری ظہور لائی کا انتظار کروں، یا اللہ کب چودھری ظہور لائی رہا ہوگا، کب چودھری ظہور لائی آئے گا؟
کہ میری یہ سارے فرسٹ کلاس عدالتوں میں پیش ہوئے، ان کا پروٹوکول تھا زبردست، اور شکر ہے خدا کا گجرات سے میری ماں شہزادہ بیگم بیچاری مجھے کھانا بھیجتی رہی، میں عوام ممدی پور، مدینہ پور، شادی فال کہاں کہاں دھکے کھاتا رہا۔ اور جب میں گجرات جیل گیا میں نے کہا میں بے گناہ ہوں، میں نے بندہ نہیں مارا۔ گجراتی نے مجھے کہا یہ نہ کیا کرو، بستی ہوندی ہے۔ خدا کی قسم ناجی صاحب کہ انہیں گبرو سونے جوان ہو تسی گجرات دی دھرتی انہوں کو بندہ مارا گا، ماریا۔ ہر جیل میں سے گجراتیہ صبح صبح بالٹی مرغ بنا کے ناشتے میں انڈے بھیجتا تھا کہ قتل کیا ہے جی۔ سو آپ لیے بیٹھے ہیں جناب، رضیہ بٹ کا ناول کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ۔ حقیقت کی سیاست میں آئیں۔ اس وقت نواز شریف این او رو کی تلاش میں ہیں اور ہم لوگ اپنی تاج لگانے کی تلاش میں ہیں۔ اور 23 مارچ کو جو لوگ آئے وہ پوری کوشش کر کے گئے ہیں کہ کوئی این آر او بن جائے، نہیں بن سک رہا۔ ایوری ڈے از ناٹ سنڈے اینڈ ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجر، یو ہیو ٹو ریچ رائٹ ٹائم۔ اور مجھے سب سے بڑا جو اعزاز حاصل ہے، کتاب میں نے پڑھی نہیں، ایسے ہی میں آپ کے سامنے کہوں کہ کتاب میں نے پڑھی ہے۔ میں جس دور کا سیاسی ورکر تھا، استاد دامن، حبیب جالب، آج تو حبیب جالب کی اولاد بھی بڑی کہتی کہلاتی ہے، شورش کشمیری مر گیا، دوائی کے پیسے نہیں تھے، میں وٹنس ہوں، آئی واز دا لاسٹ مین۔ ان سب کا اللہ کے بعد سہارا ظہور اللہ ہی تھا۔ میں شورش کی بات تو نہیں کرتا، عارف صاحب بیٹھے ہیں، روز مجید نظامی صاحب سے بھی میٹنگ ہوتی تھی۔ اس ملک میں سیاسی ورکر کو ایک سہارا تھا، اس کا نام تھا ظہور اللہ۔ آج اس ملک میں نہ کوئی صاف شفاف کمیٹڈ سیاسی ورکر ہے، ہر آدمی کینڈیڈیٹ ہے، اور پارٹی اس کو پوچھتی ہے 5 کروڑ روپے ہے نا اکاؤنٹ کہ 5 کروڑ تو کم آدمی کو ٹکٹ نہیں دینا۔ کہاں جائیں گے لوگ، کہاں جائیں گے لوگ؟ اب سارے لوگ اس بسیدہ نظام کو سہارا دے رہے ہیں جس میں اس ملک میں جھوٹ بولنا فیشن ہے۔ وہ سارا 1 سال تقریر کرتا رہا یا 6 مہینے، میرا جرم یہ ہے کہ میں نے بچے سے تنخواہ نہیں لی، اب ہفتہ ہوا کہتا ہے لی ہے یا نہیں لی ہے۔ یار بھائی ایک فیصلہ کرو، لی ہے یا نہیں لی ہے۔ جس دن نواز شریف خاندان نے سچ بولا ان کی زندگی کی سیاست کا آخری دن ہوگا۔ اور ہم لگے ہوئے ہیں جناب علی، پتہ نہیں قیامت۔ یہ 2 دفعہ چیف منسٹر تھی، 2 دفعہ رہے ہیں پرائم منسٹر رہے ہیں، آج بھی سیاست میں ان کا وہ مقام نہیں ہے جو ظہور اللہ مرحوم کا تھا۔ کوئی مانے یا نہ مانے، سیاست عزت کا نام ہے، سیاست اس مقام کا نام ہے جو لوگ دل سے کرتے ہیں۔ سیاست وہ نہیں ہے۔ ابھی میرے بھائی نے کہا کہ بگٹی صاحب، کوئی جرت نہیں کرتا یہ بات کہنے کی، جتنے لوگ بگٹی کی غار میں گئے شہید ہوئے ان کا تعلق میرے حلقے سے تھا، وہ سارے ان کے پاس کسی کے پاس اسلحہ نہیں تھا، کسی کے پاس اسلحہ نہیں تھا۔ جتنے لوگ شہید ہوئے وہ میری کانسٹیچوئنسی کے آفیسر اور جوان تھے، میرے حلقے میں رہتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں جنہوں نے سپریم کیوں، مسئلہ کیا ہے؟ بیسک مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف کو جسٹس قیوم چاہیے یا جنرل بٹ چاہیے، اس کا گزارا باجوہ کے ساتھ یا جسٹس کے ساتھ، نیب کے ساتھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ کہتا ہے اڑاؤ پڑے نیب کو، اڑاؤ پڑے جسٹس ثاقب نثار۔ پوری انہوں نے پلاننگ کی ہے اس ملک میں کردار کشی کرنے کی، تینوں حضرات کی۔ اس ملک میں وہ مولوی موجود ہیں جن سے انہوں نے بیانات دلوائے، اور اپنا رول یہ ہے کہ جب ختم نبوت کی بات ہوئی ہے مجھے مارنے کے دوڑے، میں واحد اس ملک کا سیاسی ورکر ہوں جس نے قومی اسمبلی میں کہا یہ 7B اور 7C ختم نہ کرو، تباہ و برباد ہو جاؤ گے تم۔ میں نے نیکی کی، ختم نبوت، 2 دفعہ مجھے یہ مارنے آئے۔ اب کیا حال تھا، پھر یہ پاؤں میں پڑے جناب ہم سے غلطیاں ہو گئی۔ سر کوئی یہ ملک ہے جس میں 29 منٹ ڈان لیگ میں آپ کی بیٹی بات کرتی ہے، ٹرمینل ٹو ٹرمینل ریکارڈ موجود ہے، کہاں پر چوئی نثار اوپن کرے، یہ ملک سے غداری ہے کہ 29 منٹ کس نے ٹاک کی ہے ٹرمینل ٹو ٹرمینل۔ ان غداروں کو بے نقاب نہ کرنا میں سمجھتا ہوں قومی بددیانتی ہے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا، کتاب پڑھوں گا، چوئی شجاعت سیاست کے اوتھانٹ ہیں، سیاست میں لوگ ان کا احترام کرتے ہیں۔ غوث بس بنجو صاحب کے ساتھ بھی میں نے قید کاٹی ہے،
اور میں ان جیلوں میں چوئی ظہور صاحب ایک بڑے 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 دماغ کا نام تھا. وہ 107 151 میں بھی جیل میں بلا لیتے تھے, ضمانت پہلے تیار ہوتی تھی. اور مجھے اچھا یاد ہے, مسعود صاحب بیٹھے ہیں, میاں اکبر کی کوٹھی کا بھی میں نے افتتاح کیا تھا. جس دن شہید ہوئے میں وہیں تھا. جو پہلا لاسٹ مئی سینٹنس میری زندگی پہ حملہ ہوا وہ سردار حکیم اور غلام رسول کا الیکشن تھا, ہے جی, جس میں مجھ پہ گولی چلی, اور جس کا مجھے کہتے ہیں پستول نکالا. اگر میں نے نہ نکالتا پستول تو شاید نہیں, میں بھاگنے والا تو نہیں ہوں, منت کرتا ہوں پہلے کہ یار نہ مارو. جب آدمی مارنے بھی اتر آئے تو پھر کچھ سوچتا ہوں. پہلے میں منت کرتا ہوں. گارڈن کالج میں بھی گل بادشاہ نے ایک دفعہ مجھ پہ, جب میں جیت گیا پرویز رشید سے الیکشن, میر صاحب, تو گل بادشاہ نے پستول نکالا, کہتا بھاگ. میں نے کہا بھائی تیری منت کرتا ہوں, گولی نہ مار. اس نے کہا بھاگ. میں نے کہا میں بھاگتا نہیں, ذرا تیز چل کے چلا جاتا ہوں. اس نے کہا اچھا تیز چل کے جا. سو جان بچانی بھی کوئی شیخوں سے سیکھے نا. سو اے گریٹ فیملی. آئی وش میں نے جنگ پبلیشن کو جیل میں کتاب بھیجی, میں کہا میں بھی لکھی ہے فرزند پاکستان. انہوں نے کہا میر شکیل نے, آپ اور کتاب قیامت کی نشانی ہے. اور بعد میں وہ بیسٹ سیلنگ بک بنی. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ چوئی شجاعت ایک تاریخ کا نام ہے, ایک ہسٹری کا نام ہے. میں زیادہ ٹائم لے گیا, میں زیادہ تقریر نہیں کرتا. اور دو باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں. بنیادی بات یہ ہے کہ اس ملک کی سیاست میں خاص لوگ آتے جا رہے ہیں, عام لوگ صرف ووٹ دینے کے لیے رہ گئے ہیں. یہ بہت بڑا سانحہ ہے. گندا پانی ہم پیتے ہیں, دودھ ملاوٹ والا ہم پیتے ہیں, دوائی جعلی ہم کھاتے ہیں. نوکری ہمارا بیٹے کی لاسٹ ڈیٹ آ گئی ہے, عمر جو ہے اس کی ختم ہونے کے لیے. لوگ دھکے کھاتے ہیں, جی 2 مہینے رہ گئے, پتر دی عمر گزر رہی ہے. کوئی روزگار نہیں ہے, نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے. جھوٹ بولتے ہیں ہم, کرپٹ ہیں. جتنا چائنا کوریڈور کو ہم نے نوچا ہے, ہم نے اس کا جوس نکالا ہے. کاش پاکستان میں چین کا وہ نظام آئے جس طرح 440 لوگوں کو انہوں نے گولی ماری ہے اور 10 لاکھ لوگوں کو ریورٹ کیا ہے. ورنہ یہاں نظام عدل اتنے تاخیر سے آتا ہے کہ ایک نسل ختم ہو جاتی ہے. ہماری نئی نسل بغاوت ہے, اس کے پاس جینون آدمی نہیں ہے, جینون آدمی نہیں ہے جس پہ یہ سہارا ہو. اینڈ پہ جب ووٹ پہ بات آتی ہے تو الیکٹیبل اور کامن مین میں بڑا ڈفرنٹ ہے. کامن مین پوسٹر لگاتا ہے, کامن مین زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگاتا ہے. الیکٹیبل کی وہی سوچ ہوتی ہے, آئی بورن ٹو لیڈ. سو مجھے ایمان ہے, میری دوستی اور سیاست عمران خان کے ساتھ ہے, لیکن میرا رشتہ جو ہے وہ چودھریوں کے ساتھ ہے, جو کبھی ختم نہیں.